والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والقرآن وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال إمامنا الأعظم محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آپ بھی درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل سبحانہ وتعالی کی ذات و صفات کے لیے، درود و سلام پیغمبر بحر و بر رسول اسود و احمر، شافع محشر ساقی کوثر بلندر بالا قدر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کے لیے اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کے ان برگزیدہ پسندیدہ بندوں پر اور فہمیدہ چنیدہ خواتین پر جن کی انتھک محنتوں، کاوشوں، اخلاص بھری جد و جہد کے نتیجے میں ہم تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے نجات پہنچ رہی ہے اور تا قیامت پہنچتی رہے گی. سب کہو انشاءاللہ. میرے میزبان محترم، آپ کے خطیب، کتاب و سنت کے ہمدم محترم مولانا محمد رفیق صاحب زید حیاتہ بالمجد والشرف، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، غلامی اور فرما برداری کے متعلق اپنی معروضات کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں. دعا فرمائیں کہ رب العالمین
میں ناچیز کا انشراح صدر فرمائے۔ جب اس عنوان کو کتاب و سنت کی روشنی میں خلعت گفتار میسر آئے تو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی جس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے وہ شخص بہت ہی نصیب والا ہوتا ہے۔ رنگ و نسل، وطن کے اعتبار سے وہ انسان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، جب وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام النبیین والمرسلین کے قدموں میں پہنچتا ہے تو وہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان کی بلندیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس کسی کو بھی غلامی مصطفیٰ میسر آ جائے، آپ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، اس حبشہ کے کالے بلال کی طرف کہ نسل در نسل غلام ہے، رنگ و شکل، وطن جس حوالے سے بھی دیکھا جائے عرب کے معاشرے میں انہیں جگہ نہیں ملتی تھی، لیکن غلامی مصطفیٰ کا اعجاز دیکھیے، غلامی مصطفیٰ میں آنے کی عزت دیکھیے، غلامی مصطفیٰ میں آنے کی تکریم دیکھیے کہ چلتے فرش زمین پر ہیں اور ان کے پاؤں کی آہٹ بہشت بری میں پہنچتی ہے۔ خود رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق سفر جناب جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اے سید الملائک روح الامین ذو القوت المتین، میں امام الانبیاء ہوں، خاتم المرسلین ہوں والنبیین ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے آگے آگے کون چلتا ہے، نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی پاؤں کی آہٹ تو میں محمد جنت میں سن رہا ہوں۔ سب کہو صلی اللہ تعالی۔ جناب جبریل نے آگے سے جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا کالا بلال ہے جس کو امیہ ظالم نے سینے پر پتھر رکھ کر دہکتے ہوئے شولوں پہ لٹا کر آپ کی غلامی سے جدا کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے کہا تھا میں مر تو سکتا ہوں لیکن محمد کی غلامی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ آج اسے یہ عزت نصیب ہوئی ہے کہ وہ چلتا فرش زمین پر ہے، وہ چلتا زمین کی گلیوں میں ہے، لیکن اس کے پاؤں کی آہٹ بہشت بری میں حوریں سماعت کرتی ہے۔ دعا کیا کرے کہ رب العالمین ہم سب کو غلامی مصطفیٰ میں زندہ رکھے اور غلامی مصطفیٰ میں ہم سب کو موت عطا کرے۔ کل قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ غلام مصطفیٰ بنا کر اٹھائے۔ سب کہو آمین۔ لگتا ہے آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی؟ ماجد صاحب تو نہیں آپ؟ ہاں آؤ ادھر آ جاؤ میرے ساتھ، آپ قریب قریب آ جاؤ نا۔ بچے میرے سامنے بٹھا دیے، یہ تو ماشاءاللہ بچے ہیں، عمر کے کچے ہیں، لگتے بالکل سچے ہیں ماشاءاللہ۔ آ جاؤ قریب، آپ آ جاؤ بیٹھ سے ماشاءاللہ، اور بھی قریب قریب میرے آ جاؤ۔
اندر والے ذرا آپ قریب قریب آ جائیں، لوگ پریشان نہ ہوں تاکہ بات شروع کریں۔ آ جاؤ آپ بھی سر آ گیا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر جو کل کائنات کے والی ہیں، سردار ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، لیکن آپ خود سوال کیوں کر رہے ہیں کہ جبریل مجھے بتایا جائے کہ یہ چلنے والا کون ہے، یہ پاؤں کی آہٹ کس کی ہے؟ کیوں پوچھا؟ پوچھا اس لیے کہ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر خوبیوں میں نمبر، مانگ سر سرمگیلی بسر، جسم طہر پسینہ معطر، محبوب رب اکبر، سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں تو بڑی عظمت والے، لیکن عالم الغیب، اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، آپ خود سمجھ جاتے کہ یہ میرے بلال کے پاؤں کی آہٹ ہے، تو پھر عالم الغیب کون ہے؟ آپ ڈھیلا ڈھیلا بول رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کا عقیدہ پختہ نہیں ہے ابھی تک۔ عالم الغیب محمد الرسول اللہ ہے یا اللہ ہے؟ زور سے ذرا بولو، کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، اللہ ہے۔ یہ ویسے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل و براہین کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ عالم الغیب کون ہے؟ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا ساری غیب کی چابیاں اکیلے اللہ کے پاس ہیں، آسمان سے گرنے والا کوئی بارش کا قطرہ ایسا نہیں، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں، زمین سے اگنے والی کوئی انگوری ایسی نہیں، جو کچھ کے بحر و بر میں ہے، خشک و تر میں ہے، سمندر میں ہے، سب کو جاننے والا کون؟ پھر کہو کون؟ الا فی کتاب مبین۔ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے قبیلے والوں بنو ہاشم کو دعوت تام دیے تاکہ سب سے پہلے قبیلے والے ایمان لائیں، محمد کے غلام بن جائیں اور بہت بڑی شان پا جائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار قریبی آئے، آپ نے اپنے گھر سے کھانا بنوایا، انہیں کھلایا۔ طعام کھا چکنے کے بعد رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر نے فرمایا تم نے کھانا تو کھا لیا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے وہ بھی سنتے جاؤ۔ قرآن کی زبانی قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي۔ فرمایا میرے قبیلے والو، تم نے میری ولادت بھی دیکھی، بلکہ وہ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے جس نے رحمت عالم کی ولادت با سعادت پر خوشی مناتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، ابو لہب، مسٹر ابو لہب۔
وہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر نے فرمایا تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، میں نے تم میں اپنی عمر کی 40 بہاریں گزار دیے۔ اب میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں، بس اسی کو اپنا معبود و مشکل کشا و حاجت روا بگڑی بنانے والا کار ساز و دستگیر مانوں۔ برادری میں سے ایک نے کہا آمینہ کے لال عبداللہ کے یتیم، ہم کوئی اللہ کا انکار تھوڑا کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو، میری یہ پشتو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ناراض لگتے ہو تو ساست بولو نا میرے، ہاں سمجھ کے چلو ذرا ہے۔ وہ رحمت عالم سے کہنے لگے ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے نام پر نظر ہم تو اللہ کے نام پر نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، مانتے ہیں تو تبھی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ بھلا میں نے کیا کہا ہے؟ تو جو میری طرف میں نے کہا ہے اگر مانتے ہیں تو نظر و نیاز دیتے ہیں نا جی، اگر نہ مانتے ہوتے تو نہ نظر و نیاز دیتے۔ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں عبداللہ کے یتیم، ہم تو ان کے نام پر نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، اپنی کھیتی اور جانوروں کے حصے اللہ کے نام بھی اور ادھر بھی دیا کرتے ہیں۔ ہم تو مانتے ہیں اللہ کو۔ قرآن کو فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو ذرا اونچی کہو سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ سرزمین مکہ پہ رہنے والے لوگ اپنی کھیتیوں اور مویشیوں کے 2 حصے کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ رب واسطے تے دوجا حصہ سب واسطے۔ اور سمجھا دی؟ ایک حصہ رب واسطے تے دوجا حصہ سب واسطے، ایک حصہ اللہ کے نام اور دوسرا حصہ جو انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہوتے تھے ان کے نام لگاتے۔ رب العالمین نے فرمایا لیکن ان کی بددیانتی دیکھیے، ان کی ناانصافی دیکھیے، جب ان کے بچے مویشی چرانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو اپنے بچے کو بٹھا بٹھا کے یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اللہ کے نام ہے اور یہ جانور لات و عزا منات حبل کے نام ہے۔ اگر کوئی اللہ کا جانور بھاگ کر ادھر آ جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا جانور کوئی ادھر جانا۔ رب العالمین نے فرمایا ساء ما يحکمون، بد نصیبو یہ کتنے گندے تم نے فیصلے کیے، تم نے اللہ کو گھاٹا دینے کا تم نے پروگرام بنائے۔ اللہ کو گھاٹا آونے لیکن پیر صاحب کو گھاٹا نہیں آونا چاہیے تھا، کیونکہ پیر صاحب سکوے سی دعا کیتا کرو کہ رب العالمین اسا کو قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ان سے پوچھئے، یہ اللہ کو مانتے ہیں اور یہاں تک مانتے ہیں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الميت من الحي وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ میرے محبوب ان سے پوچھئے آسمان سے بران رحمت نازل کر کے تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ ان سے پوچھئے آنکھوں کو بینائی، کانوں کو سنوائی، زبان کو قوت گویائی، دل کو دھڑکنے دینے والا کون ہے؟ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ترجمہ بنے گا، تشریح یوں ہو جائے گی، زندہ مرغی سے مردہ انڈا اور مردہ انڈا سے زندہ چوچا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آزر کے گھر ابراہیم کو، نوح کے گھر کنعان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ میرے محبوب ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح۔ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کے یہ سوالات آپ کی زبان سے بعد میں ختم ہوں گے، ان کا جواب پہلے آ جائے گا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون؟ آپ بھی ذرا بولیں کون؟ اللہ ہی۔ کون؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے اور کشتیاں جب مندہار میں پھنس جاتی اور باد و بارہ طوفان آ جاتے، پانی اوپر آ جاتا، تو وہ خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا لیکن یہ ایسے بد نصیب ہیں جب ان کو موت سامنے منہ کھول کے نظر آتی ہے تو مجھے پکارتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، نہ لات کو، نہ عزا کو، نہ منات کو پکارتے ہیں، اور جب میں انہیں نجات دے کر ان کی جان بچا لیتا ہوں پھر یہ میرے شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ غلامی مصطفیٰ ذرا سمجھیے، وہ بھی غلام مصطفیٰ ہیں نا جی، جڑا دنیا بہاول حق بیڑا دھک، وہی تو غلام ہے نا جی۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت قبول کتنی وجہ لگا؟ غلامی رسول کرنے واسطے تیار۔ یا معین الدین چشتی پار کر، ہاں بلوچ صاحب نے کہنے سکھایا تو سائیں گالی سکھایا کرو نا جونا کو، یا معین الدین چشتی پار کر دعا کیا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو غلامی مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ یہاں کتنی بڑی بات ہو رہی ہے کہ آمینہ کا لال انہیں اپنی غلامی کی طرف بلاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ جس طرح ہم اگر کسی کو دعوت دیں بات کریں ہم تو مانتے ہیں یار، ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم کو آپ کافر، یعنی ہمیں آپ کافر سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں؟ وہ بھی کہہ رہے تھے آمینہ کے لال کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر نے فرمایا کہ تم اللہ کو بھی مانتے ہو اور میں تمہیں اللہ ہی کو منوانا چاہتا ہوں۔ کس کو؟ اللہ ہی کو۔ تم بھی کو مانتے ہو، میں اللہ ہی کو منوانا چاہتا ہوں۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ دامن پھیلاؤ تو ایک ہی اللہ کے سامنے، آنسو بہاؤ تو ایک اللہ ہی کے سامنے، فریادیں لاؤ تو ایک اللہ ہی کے سامنے، اولاد مانگنے کے لیے آؤ تو ایک اللہ ہی کے سامنے، دکھ درد میں پکارو تو ایک اللہ ہی کو پکارو،
کسی اور کے در پہ نہ جاؤ، میں تمہیں یہ منوانے کے لیے آیا ہوں، یہی سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اب رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر نے جب یہ بات کی تو قریب والے رشتہ دار ہیں، وہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا مصر ابو لہب، اس نے جلدی سے چادر زمین سے اٹھائی، اپنے کندھے پہ رکھی اور جانے لگا۔ یہ تو جا رہے تھے محمد کی غلامی کا انکار کرتے ہوئے، لیکن علی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، جب ساری برادری والے رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر کی غلامی کا انکار کر رہے تھے اور تو محمد کی غلامی کا اقرار کرتے ہوئے محمد کے قدموں کی طرف آ رہا تھا۔ زہے نصیب وہ جا رہے تھے بڑے بڑے، اور علی چھوٹی سی عمر رکھنے والا، 10 سال عمر ہے، وہ رحمت عالم کے قدموں کی طرف آ رہا ہے اور یہ سوچ کے آ رہا ہے کہ محمد کی غلامی کا ہار گلے میں ڈال لینا ہی اصل میں مراد کو پہنچ جانا ہے۔ وہ سمجھ کے آ رہے تھے اور آئے اور وہ جا رہے تھے۔ حفیظ نے بڑے پیارے الفاظ کہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سماعت کے حوالے کروں۔ حفیظ نے کہا علی چھوٹی سی عمر رحمت عالم کے قدموں میں بڑے بڑے جا رہے ہیں، انہوں نے مصطفیٰ کی غلامی سے انکار کر دیا، لیکن علی نے محمد کی غلامی کا اقرار کرتے ہوئے فرش زمین پہ مصطفیٰ کو خوش کر دیا اور عرش بری پہ اس کے خدا کو خوش کر دیا۔ اٹھا اور اٹھ کے بولا اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشم پرنم ہوں، بڑی محفل میں یہ اعلان کرتا ہوں، میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، یقین رکھیے قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، جھکے شیر خدا بات اپنی برملا کہہ کر، رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا مرحبا کہہ کر، بڑے بوڑھے جو چپ تھے کھلکھلا کر ہنس پڑے سارے، انہیں معلوم کیا تھا یہ جانتے کیا تھے بیچارے، یہ جس پر ہنس رہے اس حقارت سے، پہاڑوں کے جگر تھر تھرا اٹھیں گے اس کی ہیبت سے، بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑا کر ہو گئے راہی، مگر میرے پیارے علی کو ہو گئی دارین کی سعادت اور بادشاہی حاصل۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم کی غلامی اختیار کر لی، پھر آپ کی غلامی میں جب آئے تو کتنے بلند ٹھہرے۔ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر کے ایک مرتبہ سامنے آئے، چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں، آپ نے فرمایا علی تو روتا کیوں ہے، روتا تو ہے اور دل میں محمد کا دکھتا ہے، سب کہو صلی اللہ تعالی، روتے آپ ہیں اور دل میرا دکھتا ہے، بتائیے وجہ روتا کیوں ہے تو؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ نے مدینے میں آ کے فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، لیکن آپ نے مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رحمت عالم نے فرمایا علی سن تو دنیا میں بھی میں محمد کا بھائی ہے، کل قیامت کے دن بھی تو محمد کا بھائی بن کے آئے گا۔ سب کہو صلی اللہ تعالی، پھر کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی غلامی بھی یہاں جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیے۔ وہ دیکھیے غزوہ احزاب کے وقت رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر خوبیوں میں نمبر مانگ، سر سرمگیلی بسر، جسم طہر پسینہ معطر، محبوب رب اکبر، سب کہہ دو صلی اللہ تعالی۔
اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اردو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے سنجیدہ بیٹھے کہتے سنجیدہ گفتگو سنجیدہ بیٹھے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہو آمین یار. پھر کہو آمین. ذرا آپ مجھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مجھے بھی خوش کرنے کے لیے پھر آگے آگے ہو جائے تاکہ میں تقریر شروع کروں نا. ابھی تو ابتدا ہو رہی ہے. آ جائے آ جائے آپ آگے آ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر کی غلامی میں آئے اور آنکھوں میں اتنے جچ گئے. جب بھی کوئی مشکل موقع آیا تو اللہ کے رسول نے جناب علی کو یاد فرمایا کہ آج ابو بکر و عمر عثمان یہ سب موجود ہیں، طلحہ و زبیر سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، لیکن آج میرا نظر انتخاب جو ہے وہ علی کے لیے ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر یاروں سے مشاورت کے بعد مدینہ کے باہر مدینہ کی لک آفٹر کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے خندق کھلوائی. خندق کھودی گئی. مشرکین مکہ بہت سارا لشکر لے کر، بہت سارے قبائل کو ساتھ ملا کر وہاں آ پہنچے. ان کا ایک بہت بڑا نامی گرامی پہلوان ابن عبد ود، اس نے دیکھا کہ یہاں سے تو اس کو خندق کو کراس تو کیا ہی نہیں جا سکتا. گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اس نے ایک جگہ پائی جہاں سے اس کا گھوڑا کراس کر سکتا تھا. اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور آپ پہنچا رحمت عالم کے خیمے کی طرف. اس نے پہلے کان لگا کے سنا بھی اس خیمے سے کیا آواز آ رہی ہے اور اس خیمے سے کیا آواز آ رہی ہے. رحمت عالم نے انہیں بتایا تھا اگر تم نے یہ جان اللہ کے سپرد کر دی تو اللہ آپ کو بہشت بری میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ مجھے پتا ہے کافی دنوں سے تم بھی بھوکے ہو اور میں بھی بھوکا ہوں، لیکن وہ خوشی جو مجھے بھی ایک تسلی دیتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اگر اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کا دیدار بھی کریں گے اور اللہ کی جنت میں بھی جائیں گے. اور پڑھ کیا رہے تھے بولو؟ قرآن. کیا پڑھ رہے تھے بولو؟ قرآن. آپ سبحان اللہ کہیں یاسین سبھی یاد ہے نا سی پہلے ایڈوانس سبحان اللہ سارے کھلن پائے گئے. اپنے دی گال جو کی تھی ایسا اسلام بات تو ہے سب سمجھتے کچھ نہیں ہوئے ہیں. آخو سبحان اللہ بلا آخو سبحان اللہ. ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. قرآن گونج رہا تھا ہر خیمے سے. فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قرآن کی آواز آئی جس کا معنی یہ ہے رب العالمین نے فرمایا تقوی اختیار کرنے والوں میرے محبوب محمد عربی کی غلامی اختیار کرنے والوں جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تمہیں یہ پروٹوکول عطا کرے گا کہ صف در صف فرشتوں کو تمہارے سامنے کھڑا کرے گا. دائیں بائیں فرشتوں کی قطاریں ہوں گی اور تم درمیان سے گزر کر اللہ کی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین.
قطار اندر قطار فرشتے کھڑے ہیں اور یہ محمد کے غلام جا رہے ہیں، اور وہ زبان سے کہتے ہیں کہ محمد کے غلاموں، جنت تمہاری ہے اور تم جنت کے ہو، جاؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب وہ وہاں پہنچیں گے اور کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ وہ کہیں گے اللہ کی ساری تعریفیں جس اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ رب العالمین نے ہمیں فرمایا کہ تم محمد کی غلامی کرو تمہیں جنت دی جائے گی۔ ہم نے تو رحمت عالم کی غلامی کی ہے، اب جنت ہمارے سامنے، محلات ہمارے سامنے ہیں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين۔ اللہ رب العالمین کے پیارے بندے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ ابن عبد ود بہت بڑا پہلوان ہے۔ اس نے آتے ہی رحمت عالم کے خیمے میں نیزہ مارا اور آ کر کہنے لگا نکال اپنے غلاموں کو جن کو تو نے جنت کے وعدے دے رکھے ہیں، جن کو تو نے جنت کی نویدیں سنا رکھی ہیں، ذرا انہیں باہر نکال۔ کون ہے آج تو جو تیری غلامی کا حق ادا کر سکے؟ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر نے فرمایا این علی بن ابی طالب، کہ میرا بھائی علی کہاں ہے؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ رحمت عالم نے اپنے دستے مبارک سے جناب علی کو امامہ بنوایا، سر پہ پگڑی باندھی علی المرتضی کے مصطفیٰ نے۔ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر نے فرمایا جائیے پھر اپنے ابن عبد ود کے پاس۔ جناب علی پہنچے تو جناب علی المرتضی نے فرمایا اے مکہ کے پہلوان، میں نے سن رکھا ہے کہ تو بہت بڑا پہلوان ہے۔ اس نے کہا میرا نام تو نے سنا ہوا ہے، لیکن ذرا اپنا نام بھی تو بتاؤ، تم کون ہو؟ جناب علی المرتضی نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے، میں نبی کا بھائی ہوں، محمد کا غلام ہوں۔ وہ آگے سے کہنے لگا میں سمجھ گیا ہوں تو ابو طالب کا بیٹا ہے، لیکن یاد رکھ تیرے باپ کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تجھے اپنی تلوار سے ذبح کر دوں، میں اپنے یار سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا۔ رب العالمین کے پیارے بندے جناب علی المرتضی نے فرمایا اگر تو اپنے یار سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تو میں تو اپنے یار سے وفا کرنا چاہتا ہوں، میں محمد کا غلام ہوں، اگر تو مجھ سے نہیں لڑنا چاہتا تو نہ لڑ، لیکن میں تجھے جانے نہیں دوں گا، آج تجھے ذبح کر دوں گا تاکہ دنیا والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ محمد کے غلام کیسے ہوتے ہیں۔ سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جناب علی المرتضی نے فرمایا مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ تین باتوں میں سے ایک کو مان لیا کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر واپس چلا جا اور جا کے جہاں رہنا چاہتا ہے رہ جا۔ جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نظام آئے، کلام آئے، آپ کا پیغام آئے، پیغام کو ماننا، محمد کے قدموں میں آ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا غلام بن کے دنیا کا امام بن جانا۔ اور بھی باتیں کی جناب علی المرتضی نے، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر سنیے رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر خیمے کے باہر تشریف فرمائیں، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ میدان میں اتر چکے ہیں، ابو بکر بھی آئے ہیں رحمت عالم کے پہلو میں،
جناب عمر بھی آئے ہیں، رحمت عالم کے پہلو میں نظارہ ہو رہا ہے علی کیسے لڑ رہا ہے محمد کا غلام صلی اللہ ہو۔ آج علی کو دیکھیں، بچشم خود دیکھیں علی کی بہادری، یا آج محمد کی غلامی کو کیسے، محمد کی غلامی کا کیسے حق ادا کرتا ہے۔ ملت بیضا کے روشن ضمیروں، صحابہ کرام فرماتے ہیں جناب علی المرتضیٰ نے تلوار اٹھائی، بہت بڑے پہلوان اس کافر نے بھی تلوار اٹھائی، دونوں میدان کارزار میں آئے، تلواروں کے چلنے کی آوازیں آئیں، ڈھال پہ پڑنے کی آوازیں آئیں، گرد و غبار اٹھا، نہ علی نظر آئے نہ وہ کافر نظر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ کا نام بلند کیا۔ ہم سمجھ گئے کہ رب العالمین نے محمد کے غلام علی کو فتح عطا کر دی ہے۔ سب کہو صلی اللہ علی فتح یاب ہو گئے ہیں تکبیر سننے۔ جب ہم نے تکبیر سنی، کیا سنی بولو؟ اللہ اکبر کی تکبیر سنی، تو آپ بھی ذرا تکبیر کہہ سکیں گے؟ آئے دن کچھ پڑھ دو۔ ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، کہو اللہ اکبر، دو مرتبہ کہو، دو مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دو مرتبہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو جو مسلمان ہو تو پھر تقدیر ہے تدبیر تیری۔ آواز آئی، کتاب و سنت کی روشنی میں آواز آئی کہ محمد کا غلام فتح یاب ہو گیا ہے۔ تا قیامت یہ اصول رہے گا، یہ اعلان رہے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، سب کہو رضی اللہ تعالی، پھر کہو رضی اللہ تعالی، باواز بلند کہو رضی اللہ تعالی۔ آئے ہیں گرد چھٹ چکائے، سامنے آئے جناب علی المرتضیٰ، اپنی تلوار کو خون سے صاف کرتے آ رہے ہیں، سامنے آئے۔ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر بھی آگے بڑھے تاکہ اپنے بھائی، اپنے غلام کا استقبال کر سکیں۔ علی بھی چلتے آ رہے ہیں، مصطفیٰ بھی چلتے جا رہے ہیں، پہلو بے پہلو جناب عمر، عثمان، جناب ابو بکر، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص بھی محمد کے ارد گرد جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور جب رحمت عالم پہنچے، سامنے علی المرتضیٰ آئے، رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر نے بس یوں بازو پھیلا لیے، علی دوڑتے ہوئے آ کے رحمت عالم کے سینے سے چمٹ گئے۔ علی نے رحمت للعالمین کو اپنے بازو میں لے لیا، اور رحمت للعالمین نے اپنے غلام جناب علی کو اپنے بازو میں لے لیا۔ اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی رسول اللہ کے حسن و جمال کا مظاہرہ کیا تھا، پہلے بھی آپ کی جبین نور نبوت سے چمکا کرتی تھی، لیکن آج تو بات ہی کچھ مجھے اور نظر آئی۔ فرماتے ہیں رحمت عالم کا چہرہ چمک اٹھا، نور نبوت کی کرنیں پھیلتی چلی گئیں، یہ چہرہ محمد ہے۔ یہ کیا ہے چہرہ؟ پھر کہو صلی اللہ تعالی۔ آپ ذرا میرے ساتھ چلیں گے تو میں بات کروں گا جی، یہ چہرہ محمد ہے۔ اللہ نے اس جیسا حسین کوئی چہرہ بنایا، اس سے بہتر خوبصورت حسن والا چہرہ بنایا رب العالمین نے نہیں بنایا۔ علی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، آج تو نے اپنے آقا کا چہرہ دیکھا اور فرمایا یہ کہ اللہ کے حبیب و لبیب کا چہرہ مجھے اتنا حسین نظر آیا، یوں محسوس ہوا کہ آسمان سے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی،
گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت شرازۂ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امنتے ہوئے دریا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر تڑپتی ہے دنیا، وہ مصور کیسے ہوگا بنائی جس نے یہ تصویر ہے۔ زندگی رہی تو پھر یہیں سے وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔